کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان ان کے لیے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ان اشعار میں پورے سفر معراج کا اعلیٰ حضرت نے سلسلہ وار ایک نقشہ ہی کھینچ دیا کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم سفر معراج پر نکلے تو کہاں کہاں کیا کیا ہوا، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اگر کسی کو پورا واقعہ معراج سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ معراجیہ پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے بھی علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عام آدمی کے بس کے نہیں ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اہل علم سے اس کے سلسلے میں معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اس کی تشریح سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس مطابق اپنے عقائد اور اپنے خیال، اپنے افکار اور خیالات کو ڈھالنا بہت ضروری ہے۔ anyway، معراج شریف کے تعلق سے تو کل آپ نے حضور رئیس المفسرین علامہ قاری محمد ظہیر الدین خان صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو سماعت کر ہی لی ہے۔ میں اس کا ایک دوسرا اینگل، جو ماڈرن جو طبقہ ہے، پڑھا لکھا جو دنیاوی اعتبار سے، ان کے کچھ احساسات ہوتے ہیں اپنے، ہر ایک چیز کو دیکھنا ایک ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے، اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کو جس اینگل سے دیکھو گے اس کا حسن اور نکھرتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں کہیں کجی نظر نہیں آتی، کہیں ٹیڑھا پن نظر، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ اب یہ ایک واقعہ معراج آپ دیکھیں، اگر اس کو سلسلے وار آپ دیکھیں، جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پاک کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے لے کے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے آگے اور لامکاں کی بلندی پر جا کر پھر واپس لوٹنے تک، اس میں کئی اور معجزے چھپے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ایک معجزہ نہیں ہے، یہ مکمل پروسیس کے اندر دیر آر سو مینی آف میریکلز ہڈن۔ اس کی اگر آپ پرتیں کھولتے جائیں تو نئی نئی ایجادات کی جھلک اس میں آپ کو نظر آئے گی کہ آج جو چیزیں انسان نے اللہ کی دی ہوئی وسڈم اور عقل سے لوگوں کے سامنے ظاہر کی ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں میں پہلے ہی اجاگر ہوتی نظر آتی ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ چلتا رہا، تو انسان مسلسل ترقی کرتا رہا۔ ترقی سے مراد میں اس مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں، مٹیریلسٹک ترقی کی بات کر رہا ہوں، جو اسباب کی وجہ سے انسان نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، اور اس میں بھی قرآن پاک کا حکم ہے کہ عقل سے کام لو، فکر سے کام لو، تدبر سے کام لو، افلا تعقلون افلا تبصرون، یہ سب انسپائر کرنے والی چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو عقل سے کام لیتا رہا، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں، پہلے کچھ نہیں تھا، پھر دھیرے دھیرے ساری چیزیں سامنے آنے لگیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ انبیاء کرام جب دنیا میں موجود ہوتے تو ایک طبقہ برابر ان کے ساتھ چلتا، مگر جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے تو پھر وہ ڈیویٹ ہو جاتے، ڈائیورٹ ہو جاتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، جو بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اور وہ ساری چیزیں آپ تفسیر میں سنتے ہی رہتے ہیں حضرت سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی نبی کو بھیجتا، اور اس زمانے میں جو فن عروج پر ہوتا، جیسے ابھی انہوں نے ترقی کر لی نا، تو اب
بہت ساری چیزیں کنٹرول میں آ گئی تو سمجھتے تھے کہ وی آر دا ونس، وی آر دا باس، کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ ہے، ہم دنیا کو یوں گھما سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے ترقی کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں جس نبی کو مبعوث فرماتا ان کو اس سے بہتر معجزہ آتا تھا، اور پھر وہ نبی جو اس معجزے کا جب اظہار فرماتے تو یہ لوگ، ان کی عقلیں سب بے بس ہو جاتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہ مٹیریل ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ مٹیریل نہیں ہے، یہ روحانیت ہے۔ اور پھر قوم جو ہے دوبارہ نبی کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل اس طرح سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عروج پر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ وہ آپ آیتیں پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القها یا موسیٰ فألقاها فإذا هی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الأولی۔ ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ تو میرا عصا ہے، اور اسی پر رکے نہیں، آگے بھی عرض کرتے ہیں کہ اس سے میں تیل لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، بہت سارے اور بھی کام لیتا ہوں۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب زمین پر ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ یہ معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرمایا خود اس کو اٹھا لو، ولا تخف، اور گھبراؤ نہیں۔ یہ اژدہا دیکھے گا تو انسان کی فطرت ہے نا کہ انسان کو تشویش ہوگی، اس کو گھبراؤ نہیں، اٹھاؤ۔ سنعیدها سیرتها الاولی، دوبارہ وہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا، اور وہ آ گیا۔ تو جب جادوگروں سے سامنا ہوا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا تھا، جادوگر اس کے سامنے لاجواب ہو گئے، اس لیے کہ دیکھیں ایک فن کا جو ماہر ہوتا ہے نا وہ دوسرے فن والے کو پہچانتا ہے۔ وہ جادوگر جانتے تھے کہ جادو کیا ہے، اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ حضرت موسیٰ جو بتا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وہ ڈفرنس وہ سمجھ گئے تھے، اور اسی لیے وہ ریئلائز کر کے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اور کون سے رب پر ایمان لائے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو رب کو ماننے والے بھی بہت ہیں، لیکن جو نبی کے واسطے سے مانتے ہیں وہی اصل اہل ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کو ید بیضاء بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔ دوسری نشانی ہم نے عطا فرمائی کہ اپنا ہاتھ دست مبارک نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا، یہ بھی ایک نشانی۔ تو چونکہ اس زمانے میں وہ فن عروج پر تھا، اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا اس میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا آخر میں۔ تو اس زمانے میں میڈیسن عروج پر تھا، طب، لوگ بیماروں کو دوائیاں دیا کرتے تھے اور بہت ان کو اس پر فخر تھا کہ ہم بیماروں کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماریوں کا علاج صرف لمس حضرت عیسیٰ میں رکھا کہ وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو کوڑی شفا پا جایا کرتے تھے، اور وہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اندھوں کو بینائی مل جایا کرتی تھی، ٹھوکر مار دیتے تھے تو مردے بھی اڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جتنے بھی طب کے ماہرین تھے ان کے پاس اس چیز کا تو جواب نہیں تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا معجزہ ہے، یہ قدرت ہے۔ اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہمیں جو سمجھ میں نہیں آ سکے، جو عقل میں نہیں آ سکے، جو عقل میں آ گیا وہ معجزہ کیا رہا۔ میں بالکل شارٹ آگے سے گلمپسز دیتا ہوں، آگے بڑھوں تاکہ بہت زیادہ تفصیل مجھے ہمیں بہت بتانی پڑے۔ اب آگے چلیے ایک پیریڈ ایسا بھی آتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور تقریباً 500 سال کا عرصہ بیچ میں ایسا گزرتا ہے جب دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اٹس دا ڈارکیسٹ پیریڈ آف ہیومینٹی، کوئی نبی نہیں ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں
آپ دیکھیں کہ رات جتنی زیادہ گہری ہوگی نا صبح اتنی روشن ہوتی ہے. تو پھر وہ صبح ہونے والی تھی جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوگی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اب جب یہ سورج طلوع ہوا, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے جلوہ جہانا. جب حضور تشریف لائے تو اب اندھیرا دور ہوا, اور وہ اندھیرا ایسا دور ہوا کہ اللہ نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی دنیا میں قیامت تک نہیں آئے گا. تو پہلے کا جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا اگلی امتوں کا, کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو اللہ کسی نبی کو بھیجتا, وہ جواب بن کر آتے اس کا. اب حضور دنیا سے تشریف جب لے جائیں گے تو قیامت تک تو ترقی اور اس کا سلسلہ تو چلے گا نا, تو اب اس کا جواب کون دے گا؟ تو اسی لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اور نبی جو آئے تھے وہ معجزہ لے کر آئے, لیکن ہمارے آقا تشریف لائے تو سراپا معجزہ بن کر کے آئے, سراپا معجزہ بن کر کے آئے. اب قیامت تک آنے والے جتنے چیلنجز ہوں گے ان سب کا جواب سیرت مصطفیٰ میں اور قرآن پاک کی آیاتوں میں پہلے سے ملے گا, کیونکہ اللہ علیم الغیب و شہادہ, وہ جانتا ہے کہ لوگ کیا کیا ترقی کریں گے. اللہ ہی نے سب کو عقل تو دی ہے نا, وہ جانتا ہے کہ آگے آگے کیا کیا ایجادات ہوں گی, کیا انوینشنز ہوں گے, کیا ڈسکوریز ہوں گی, اور پھر لوگ کویشچنز کریں گے, اسلام کے اوپر کویشچنز پیدا کریں گے کہ اس کا جواب اسلام میں کیا ہے. تو ساری چیزوں کا جواب پہلے سے بن کر حضور تشریف لائے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, اب اس کا ایک اینگل آپ دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے لیے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سدرہ کی بلندیوں پر بلایا ہے اور مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے چلوں. تو اس سے پہلے ایک پریپریشن ہوتا ہے. حتیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوتا ہے, یعنی آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے. دل مبارک کو نکال کر پھر آب زمزم سے اس کو الحمدللہ سیراب کر کے پھر اس میں جو اللہ کی طرف سے نور و حکمت اس میں بھرنا تھا اس سے آراستہ کر کے دوبارہ اس کو اندر رکھ کر پھر آپ اس سینے مبارک کو بند کر دیتے ہیں اور کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. کیا اس سے آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس امت میں آگے یہ پروسیس ہونا ہے؟ اس زمانے میں نہیں تھا, نہ کوئی وینٹیلیٹر, نہ کوئی آکسیجن, نہ کوئی سرجری, نہ کوئی اسٹیچنگ, مگر حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایک بار نہیں کتنی بار پیش آیا؟ 4 مرتبہ شق صدر کا معاملہ پیش آیا ہے. اب امت کے لیے میڈیسن کے ذریعے سے یہ صدقہ مل گیا کہ اگر یہاں پر کچھ خرابی ہو تو اس کو اوپن کیا جا رہا ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے یا بائی پاس ہو رہا ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیونکہ مصطفیٰ پیارے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر یہ معاملہ پہلے ہی پیش آ چکا ہے اور بغیر کسی مادی وسیلے کے پیش آ چکا ہے. تو حضور اس کا جواب پہلے ہی عطا فرما گئے کہ تمہیں اس پر دیکھ کر حیرت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تم جو کر رہے ہو یا جو ترقی کرو گے وہ مادی ترقی ہوگی. ہمیشہ مادیت سے روحانیت پاورفل ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بستر پر 2 اشخاص 2 لوگ لیٹے ہوئے ہیں. اس میں سے لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے. حالانکہ ہاتھ پیر ناک کان تو دونوں کے نظر آ رہے ہیں, برابر انٹیکٹ ہیں, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. تو جو زندہ ہے وہ کیوں اور جو مردہ ہے وہ کیوں؟ تو ہر ذی عقل شخص یہی کہے گا کہ جس کے اندر روح ہے وہ زندہ ہے, اور جس میں سب کچھ ہے لیکن روح نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے. تو اب سپیریئر کون ہوا؟ روحانیت سپیریئر ہوئی, روح سپیریئر ہوئی, کیونکہ روح کے بغیر اس مادی جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مادیت اپنی جگہ ہے لیکن روحانیت ہمیشہ فوقیت رکھے گی. تو یہ ایک واقعہ وہاں پر آیا جو ہمارے لیے راستے کھول گیا کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے ساتھ اگر یہ معاملات ہوتے رہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا.
اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو سفر فرماتے ہیں، سفر جس سواری پر آپ نے فرمایا اس کا نام ہے براق. اب براق بنا ہے برق سے. اب آپ دیکھیں گے کہ برق یا الیکٹریسٹی، اس کی جو سپیڈ ہے یا اس کو ویلاسٹی آف لائٹ کہتے ہیں، وہ کتنی ہے؟ ابھی جو سائنسدانوں نے ڈسکوری کی ہے اس کے مطابق تو وہ ہے 1,86,000 مائلز فی سیکنڈ پر سیکنڈ. 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ، یہ ہے اسپیڈ آف لائٹ. کتنی تیزی سے لائٹ سفر کرتی ہے. لائٹ کو عربی میں نور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں. اب ذرا اس کا تعلق دیکھیے. لائٹ کو عربی میں نور کہتے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. دھیان میں رکھیے، لائٹ کو عربی میں نور کہتے ہیں. اس کی ویلاسٹی کتنی ہے؟ 1,86,000 مائلز. اگر اس کو کلومیٹرز میں کنورٹ کریں تو 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ. 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. سورج کی روشنی آپ دیکھیں گے 8 منٹس اینڈ 20 سیکنڈز میں زمین پر آتی ہے. وہ ملینز آف کلومیٹر سورج دور ہے، اس کے باوجود بھی only it takes 8 minutes and 20 seconds for the light to reach this earth، ہماری زمین پر پہنچنے کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا that was with multiple speed of light. لائٹ کی سپیڈ اتنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن حضور کا یہ جو سفر ہوا ہے نا وہ براق پر ہوا. براق مطلب ایک برق نہیں ہے، اس میں اور ملٹیپل برق ہے. تو وہ وتھ ملٹیپل اسپیڈ آف لائٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے سفر کیا. اب اس کو سائنٹیفکلی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، حالانکہ اس کو سائنس کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اللہ اس کے رسول نے بتا دیا کہ یہ ہو گیا تو ہو گیا، بس ہمارا ایمان وہی ہے. لیکن چونکہ ایک پڑھا لکھا طبقہ تھوڑا سا سمجھنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس کا ایکسپلینیشن بھی ہے الحمدللہ، اور ہمارے علماء نے اس پر بھی تحقیق کی ہے اور ساری چیزیں اس کے سامنے رکھی ہیں. اب آپ دیکھیں گے 1905 سے پہلے تک، یہ 1905 کی جو بات کر رہا ہوں میں، اس سے پہلے تک کے جو فزکس کے جو مشاہدات رہے ہیں سائنسدانوں کے، وہ کافی ڈیفرنٹ رہے ہیں. ٹائم، اسپیس، ان سب کے تعلق سے الگ الگ ویوز رہے ہیں. ایک سائنسدان گزرا ہے گیلیلیو، جس نے دوربین بنائی تھی. اس کو آپ پڑھیں، اس کے ویوز کو آپ دیکھیں، وہ کافی ڈفرینٹ ہے. ابھی جو چل رہا ہے نا اس سے کافی ڈفرینٹ ہے. وہ ایلیمنٹری سٹیجز میں وہ سب کچھ ریسرچ ہے، شروعات کے اسٹیج میں، انیشیل سٹیجز میں. اس کے بعد دور آتا ہے نیوٹن کا، جس کا ایک بہت مشہور فلسفہ ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریویٹی دیٹ از 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر. یہ ہر بچہ جو ہے 9th اسٹینڈرڈ کے اندر پڑھتا ہی ہے. پھر نیوٹن کے لاز آف موشن سب اگر آپ پڑھتے ہیں، اس میں سے 3rd لا تو سب کو یاد رہتا ہے، ایکشن اینڈ ریئیکشن آر دا سیم بٹ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن، وہ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد ایک عظیم سائنسدان پیدا ہوا، مطلب اس کی تھیوری آئی، وہ ہے البرٹ آئنسٹائن. 1905 اور 1915 کے دوران اس نے تھیوری پیش کی. اس تھیوری کا نام ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اس نے کہا کہ اس کائنات کے اندر مادہ یعنی کمیت، ٹائم، انرجی، اسپیس، یہ جو 5 چیزیں ہیں، زمان، مکان، کشش، مادہ اور توانائی، ان کے اندر ایک خاص ربط پایا جاتا ہے، ایک عجیب تعلق اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس میں کوئی بھی چیز ایبسولوٹ نہیں ہے، بلکہ ایوری تھنگ از ریلیٹو، اضافی ہے. اضافیت کا نظریہ اس نے پیش کیا. اور اضافی کس طریقے سے ہے تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وقت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آگے اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. بس ایک ایگزامپل دے کے ختم کرتا ہوں. 2 آدمی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. ٹرین میں بیٹھے بیٹھے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو ان کو ہر چیز موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے. درخت ہیں، پہاڑ ہے، اسٹیشن ہے، لوگ جو کھڑے وہ بھی موو کرتے ہیں، حالانکہ وہ موو نہیں کر رہے، وہ کھڑے ہیں لیکن ان کو نظر آتے ہیں کہ وہ موو کر رہے ہیں.
لیکن وہ دونوں جو ٹرین میں بیٹھے ہوئے وہ موو کر رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو موو کرتے ہوئے نہیں لگتے. وہ لگتا ہے کہ دونوں تو ایسے ہی ہیں، اسٹیشنری ہیں. جو چیزیں باہر اسٹیشنری ہیں وہ موو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو دونوں موو کر رہے ہیں وہ اسٹیشنری نظر آتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کچھ تو تعلق ہے اس کا، اضافیت کا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو میں آئندہ ہفتے اگر موقع رہا تو کوشش کروں گا کہ اس کو اور کھول کر کے آپ کے سامنے بیان کروں. پھر اس کا تعلق ہم شب معراج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر سے کس طرح سے جوڑتے ہیں. انشاءاللہ اس کا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا. اللہ ہم سب کو معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور معراج کا جو تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے جو نماز ہے اس کی پابندی کرنے اور اس کو قائم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سلامتی دے، خصوصاً ہمارے کرم فرما رہنما رئیس المفسرین حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظہیر الدین خان صاحب کو شفائے کامل عاجل عطا کرے، تاکہ وہ دوبارہ یہاں سے ہماری رہنمائی کرتے نظر آئیں اور ہماری امامت بھی کرتے نظر آئیں. اللہ آپ کو دراز بالخیر عطا فرمائے، اور تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت اور